اس دنیا میں ہم نے دیکھا کہ ہر انسان اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں میرے حقوق مل جائیں، اور اپنے حق کے مطالبے کے لیے بسا اوقات روڈوں پر بھی نکل آتے ہیں. اپنے حق کے مطالبے کے لیے وہ جہاں تک جا سکتے ہیں وہ جاتے ہیں. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے بھی کچھ حقوق ہیں. علماء نے قرآن مجید کے 5 حقوق لکھے ہیں کہ قرآن مجید اپنے 5 حقوق کا مطالبہ کرتا ہے ہر انسان سے. قرآن مجید اپنے 5 حقوق کا مطالبہ ہر انسان سے کرتا ہے. پہلا مطالبہ علماء نے لکھا، قرآن مجید کا پہلا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب پر ایمان لانا. اس کتاب پر ایمان لانا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو کچھ رسول پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لانا، یہ قرآن مجید کا پہلا حق ہے، اور یہ اس قرآن کا پہلا مطالبہ ہے. اور اسی کے ساتھ ایمان اس پر بھی لانا کہ یہ قرآن مجید جیسے کتاب اللہ ہے ویسے ہی کلام اللہ بھی ہے. جیسے یہ قرآن کتاب اللہ ہے ویسے ہی یہ قرآن کلام اللہ بھی ہے. کیا مطلب ہے ان دونوں کا؟ کتاب کا مطلب وہ ہوتا ہے جو لکھی ہوئی چیز ہو، اور کلام کا مطلب وہ ہوتا ہے جو بولا جائے، جو کیا کیا جائے؟ بولا جائے. قرآن مجید کے علاوہ باقی جتنی آسمانی کتابیں ہیں، چاہے وہ تورات ہے، چاہے وہ زبور ہے، چاہے وہ انجیل ہے، وہ کتاب اللہ تو ہے لیکن کلام اللہ نہیں ہے. وہ کتاب اللہ تو ہے لیکن کلام اللہ نہیں ہے. وہ لکھی ہوئی آئی. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، وہ لکھی ہوئی آئی لیکن وہ کلام اللہ نہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے. اور قرآن مجید یہ واحد کتاب ہے جو کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ نے تکلم بھی اس کا کیا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا، جو انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں، اللہ سے بولی بولوں، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کھولے اور قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں. تو یہ کلام اللہ بھی ہے. اور اس سے پہلے جتنی کتابیں آئی ان کتابوں کے اندر رد و بدل ہوا، تحریف ہوئی. آج تک جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان میں سوائے قرآن مجید کے اور کوئی کتاب اپنی اصلی حالت کے اندر موجود نہیں ہے. بلکہ علماء نے کہا کہ وہ باقی جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ جب جب نئے ایڈیشن میں چھپ کے آتی ہیں ہر دفعہ تحریف ہو کر آتی ہیں. بلکہ وہ جس زبان میں اتری تھیں آج وہ کتابیں اس زبان میں بھی موجود نہیں ہیں. آج وہ کتابیں اس زبان میں بھی موجود نہیں ہیں. اور قرآن مجید الحمدللہ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو آج کیا قیامت تک اللہ نے اس کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہے. اور قرآن مجید کے اندر قرآن جا بجا یہ چیلنج کرتا ہے کہ اے کافرو، اگر تم اس قرآن کے مثل ایک سورت لا سکتے ہو تو لے آؤ. اگر تم اس قرآن کے مثل پورا قرآن لا سکتے ہو تو لے آؤ. اور ایک جگہ کہا کہ اگر 10 آیتیں ہی اس قرآن کے مثل 10 آیات ہی لا سکتے ہو تو لے آؤ. اس لیے علماء نے کہا جب یہ سورۃ الکوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو کعبے پہ بیت اللہ کے دروازے پہ یہ سورت لٹکا دی گئی. اور اس وقت کے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے فصحاء کو کہا گیا یہ 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں کی مثل بنا کر لے آؤ. چنانچہ ایک بہت بڑے شاعر کا گزر ہوا، اور جب وہ گزرے، جب اس نے یہ لکھا ہوا دیکھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو اس نے اس آخری آیت کے آگے لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. چنانچہ اس نے یہ لکھ دیا. اور چند دنوں بعد ایک اور بڑے شاعر کا گزر ہوا، اور جب اس نے یہ دیکھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
ان شانئک هو الابتر، اور چوتھی جو بات اس شاعر نے لکھی تھی، ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اس نے پانچویں بات لکھ دی، ولکن ھذا قول البشر، لیکن یہ جو بات ہے یہ کسی انسان کی بات ہے، لیکن یہ جو بات ہے یہ کسی انسان کی بات ہے۔ تو یہ اللہ نے قرآن مجید ہمیں جو دیا ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جیسے یہ کلام اللہ ہے، جیسے اللہ کی ذات باقی ہے، ویسے اللہ کا کلام بھی باقی ہے۔ جیسے اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا، ایسے ہی اللہ کے کلام میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا، اور جیسے اللہ باقی ہے اسی طرح اس قرآن کو بھی باقی رہنا ہے۔ یہ قرآن مجید کا پہلا حق ہے کہ اس قرآن پر ایمان لانا، اس قرآن پر ایمان لانا۔